ناول نیم حجاب ریٹن بائی آمنہ خان۔ سفید چادر، نقاب چہرہ، حیا کی مورت کی اجلی صورت، چھپی ہوئی تو پیار آئے۔ زری اٹھ جاؤ، زری جلدی کرو، کب تک سوئی رہو گی؟ کالج کے لیے گاڑی آنے والی ہے۔ اللہ میں کیا کروں اپنی گندی اولاد کا، گاڑی آئے گی تو پھر یہ ادھر سے ادھر بھاگے گی۔ زری کی ہیپی گڈ مارننگ روز صبح صبح یہ قوالی سن کے ہوتی۔ اس کی عادت تھی نماز کے بعد سونا۔ اب اماں کمرے تک پہنچ آئی تھیں۔ زری، کیا ہے بیمہ، تھوڑا تو سونے دیا کرے نا۔ وہ کمبل کے اندر منہ کر کے بڑبڑائی۔ اچھا ہو جو آج تمہارا گاڑی والا تمہیں چھوڑ کے چلا جائے۔ اس نے کمبل منہ سے ہٹایا، اٹھ کے بیٹھی اور الفاظ کو زور دے کے بولی، کسی کی اتنی ہمت کہ وہ زرمینہ بنت ابراہیم خان سواتی کو چھوڑ کے جائے۔ زری، میں اور کچھ بھی نہیں سنوں گی، اٹھ جاؤ اس سے پہلے کہ میں جوتی اٹھا لوں۔ اوکے میرے ابا جی کی ملکہ، جو حکم آپ کا۔ زری، اماں ایسے شرما کے باہر گئی تھیں جیسے شادی کو ابھی 1 مہینہ بھی نہ ہوا ہو۔ اٹھ جائیں اب زرمینہ صاحبہ، نیند تو آپ کی ماشاءاللہ خراب ہو ہی گئی ہے۔ گاڑی آنے میں ٹھیک 15 منٹ رہتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اٹھی اور بھاگتی بھاگتی اپنی بلی کے پاس گئی، جو اس کے ہاتھ کے بغیر کچھ کھانا گناہ سمجھتی تھی۔ میری پیاری مانو، جلدی جلدی کھانا آج، اچھا یہ نہ ہو کہ گاڑی آج سچ میں ہی مجھے چھوڑ کے چلی جائے۔ لوگوں کو بلیوں سے محبت ہوتی تھی، اس کو بلی سے عشق تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی مانو کو معصومہ کہہ کے بلاتی۔ اس کو دنیا میں اپنی مانو سے زیادہ معصوم کوئی بھی نہیں لگتا تھا۔ جلدی کھاؤ نا مانو، دیکھو میں کتنا لیٹ ہو گئی ہوں، بس 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی۔ ابھی بھی مزید 7 منٹ رہتے تھے گاڑی آنے میں۔ بال وہ رات کو برش کر کے کھول کے سوتی تھی۔ وہ ایک پرکشش اور پر اعتماد شخصیت کی مالک تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، گال پہ تل اور اس کے نیچے پڑتا خوبصورت ڈمپل اس کی خوبصورتی کو اور نکھارتا۔ اس کی دوستیں اس کو ڈمپل کوئین کہہ کر بلایا کرتی تھیں۔ اس کے چہرے پہ ڈمپل جچتا ہی اتنا تھا۔ اس کا رنگ اتنا سفید نہیں تھا، مگر اس میں اتنی کشش تھی کہ ہر کوئی کھنچا چلا آتا تھا۔ دوستوں کی محفل میں وہ محفل کی جان ہوتی۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا کہ 100 لوگوں میں وہ ایک الگ سے ہی پہچانی جاتی۔ ہمیشہ میٹھا میٹھا بولتی۔ وہ ایک باہمت لڑکی تھی جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے میں کبھی بھی نہیں ڈرتی تھی۔ چاہے آگے کوئی بھی ہو، ہمیشہ سچ کو سچ بولتی۔ کچھ اس کے خون میں تھا کہ ڈرنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ بس 3 منٹ مزید، اللہ جی پلیز 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 آج گاڑی تھوڑی سی لیٹ آ جائے۔ تیار تو وہ تقریباً ہو ہی چکی تھی۔ وہ ہمیشہ سادگی میں ہی رہتی تھی اور نہ جانے کیسے وہ اس سادگی میں بھی ہمیشہ بہت پرکشش اور پر اعتماد لگتی تھی۔ گاڑی دروازے پہ تھی۔ اس نے ابھی جوتے بھی پہننے تھے، دانت بھی برش کرنے تھے اور ناشتہ، خیر وہ تو کیا ہی ہوتا تھا، سنڈے کے علاوہ اس کو کبھی نصیب ہی نہیں ہوا۔ زری، آواز آ رہی ہے نا گاڑی کی؟ نہیں اماں، مجھے تو نہیں آ رہی۔ برش کو دانتوں میں رکھتے ہوئے وہ آرام سے بولی، جو اماں نے بہت اچھے سے سن لیا۔ تم یہ زبان لے کے جانا سسرال۔ جی جی میری پیاری اماں، یہی والی لے کے جاؤں گی، جو آپ کا حکم۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور بڑی سی چادر لی۔ وہ ہمیشہ بڑی سی چادر لے کے گھر سے باہر جاتی تھی اور منہ ایسے لپیٹتی کہ آنکھوں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے۔ اچھا اماں، اللہ حافظ۔ حسب معمول وہ آج بھی پورے 5 منٹ لیٹ تھی، مگر گاڑی والوں کو اب اس کے لیٹ آنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ بیٹھ کے پوچھتی، آج زیادہ لیٹ تو نہیں ہو گئی نا، اور خود ہی مسکرا دیتی، نہیں آپی، کدھر لیٹ ہوتی ہیں۔ گاڑی میں بیٹھے حامد نے کہا۔ وہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں جایا کرتا تھا۔ اس کو بچے اتنے پسند نہیں تھے، مگر حامد اس کو بہت زیادہ پیارا تھا۔ آج کالج کا آخری دن تھا۔ ہر کوئی اداس آنکھیں لیے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہا تھا تو وہ لیلا مجنوں کی جوڑی تھی، زرمینہ اور اس کی دوست فضا۔ زرمینہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا۔ وہ ہر ایک کی مدد کے لیے حاضر رہتی، ہر ایک سے ایسے بات کرتی جیسے وہ اس کو صدیوں سے جانتی ہو۔ اس کی زندگی میں بہت لوگ تھے جو اس کے دوست تھے۔ زرمینہ پورے کالج میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کو ہر ایک کے راز کا پتہ ہوتا۔ ہر کوئی اس سے
آ کے ڈسکس کرتا۔ وہ سب کو مشورہ دیا کرتی تھی، سب کو یہ یقین ہوتا تھا کہ ان کا راز اس کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ وہ فضا سے ہر بات شیئر کرتی تھی، مگر اپنی ذات سے جڑی۔ سب لڑکیاں خود کو زرمینہ کا دوست کہنے میں فخر محسوس کرتی تھیں، مگر زرمینہ کی زندگی میں بہت کم خاص لوگ تھے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ دوسروں کو خاص نہیں سمجھتی تھی، اس کے لیے ہر کوئی خاص ہوتا، مگر اپنی اپنی جگہ۔ مگر کچھ ایسے لوگ تھے جن کے بغیر وہ زندگی کا تصور ہی نہیں کرتی تھی۔ ان چند لوگوں میں سے ایک فضا تھی۔ اس کا مقام اس کی زندگی میں ایسا تھا کہ پوری دنیا ایک طرف اور فضا دوسری طرف۔ وہ اس کو پیار سے فضو کہتی تھی۔ آج کالج کا آخری دن تھا، وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھیں۔ ان کو پتا تھا کہ اگر ایک بار کمزور پڑ گئیں تو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ فضا کا تو آگے یونیورسٹی کا کنفرم تھا، مگر زرمینہ، ان دونوں کی دوستی پورے کالج میں مشہور تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک سیکنڈ بھی الگ نظر نہیں آتی تھیں۔ ہمیشہ دونوں ٹیل پونی کرتی تھیں، دونوں کے ہاتھ پہ ایک جیسے ہی واچ ہوتی تھی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ دونوں ایک ساتھ چل رہی ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک دوسرے کا ہاتھ نہ ہو۔ زرمینہ ہمیشہ فضا کے کندھے پہ سر رکھ کے بیٹھا کرتی تھی۔ آج سب الگ ہو رہے تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے، بس زری کا ہی کنفرم نہیں تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی ہزارہ یونیورسٹی کے سخت خلاف تھے، مگر مانسیرا میں دوسری کوئی بھی یونیورسٹی نہیں تھی۔ زرمینہ کے گھر کا ماحول کافی اسٹرکٹ تھا، ان کو اجازت نہیں ملتی یونیورسٹی کی۔ اس سے پہلے اس کے خاندان میں کسی نے کالج میں بھی نہیں پڑھا تھا۔ اس نے رونا دھونا ڈال کر کالج کی اجازت لے لی تھی۔ وہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی، جن کے گھروں سے لڑکیاں کبھی بھی باہر نہیں جاتی تھیں۔ دوسری لڑکیوں کے مقابلے میں ان پہ زیادہ پابندیاں ہوتی ہیں، ان کو زیادہ سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ زرمینہ ایسی ہی تھی، وہ ہمیشہ ضرورت سے زیادہ سوچتی۔ آج دن بھر سب یہی بات کرتے رہے، رزلٹ آنے کے بعد سب یونیورسٹی میں ملیں گے انشاءاللہ۔ آخر کار چپ کا سلسلہ ٹوٹا۔ زری، میں کہہ رہی ہوں تمہیں کہ آگے یونیورسٹی میں ساتھ ایڈمیشن لیں گے۔ اگر میری مینا نہیں لے گی ایڈمیشن تو فضا بھی نہیں لے گی۔ وہ اس کو پیار سے مینا کہتی تھی، اور تمہیں اچھے سے پتہ ہے میرے سسرال والوں کو پڑھی لکھی بہو چاہیے۔ ہیں؟ کون سے سسرال والے؟ زرمینہ نے چونک کے اس کو دیکھا۔ ارے ہونے والے سسرال والے، ظاہر سی بات ہے بھائی، جو بھی ہوں گے ان کو پڑھی لکھی ہی بہو چاہیے ہوگی نا۔ تو میں نے آگے یونیورسٹی میں جانا ہے اور آپ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ اس کے اداس لبوں پہ ایک دم مسکراہٹ آئی، ڈمپل اور گہرا ہوا۔ وہ ہمیشہ فضا کو ماتھے پہ پیار کیا کرتی تھی، آج بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ زری میری بات مان لو نا پلیز، اس نے بے بسی سے کہا۔ زرمینہ کی خاموشی سے جھنجھلا کے اس نے چیخ کے بولا، سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ جی مجھے تو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات، مگر میرے گھر والوں اور بھائیوں کو کون سمجھائے گا؟ 2 بھائیوں کی اکلوتی اور چھوٹی بہن ہونا بھی عذاب سے کم نہیں ہوتا بعض اوقات۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہی، بس وعدہ کرو کہ تم ایڈمیشن لو گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے ہونے والے بچوں کی خالہ میں لوں گی انشاءاللہ، بس تم دعا کرنا کہ اجازت مل جائے مجھے۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے، جو چاہتی ہو مل جاتا ہے۔ بے شک، میں اپنے اللہ جی کی لاڈلی ہوں۔ اس بات سے اس کے دل میں ایسا سکون اترا کہ اس کی ساری پریشانیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ کچھ وقت پہلے اس کی اداسی کیسے ختم ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ فضا نے اس کو ایک دم گلے سے لگا لیا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں آنسو تو اب بھی تھے، مگر اب وہ آنسو اداسی کے نہیں تھے۔ اس کو پتا تھا زرمینہ سواتی جو کہتی ہے وہ کرتی بھی ہے۔ آج سب گلے مل رہے تھے، جانے کون اب کب کہاں ملے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یونی میں ساتھ جائیں گے، مگر ان میں سے کچھ کی شادی ہو جانی تھی جن کو زرمینہ کی طرح یونیورسٹی میں جانے کی اجازت نہیں ملنی تھی۔ انہوں نے پرائیویٹ گھر میں ہی بیٹھ کے پڑھنا تھا۔ اب زرمینہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یونی کے لیے گھر والوں کو راضی کرنا تھا۔ کچھ تو اس نے سوچ لیا تھا کہ کیسے یہ کام ممکن ہے، مگر پھر سوچ کے اداس ہو جاتی کہ اگر اجازت نہ ملی تو۔ آج واپسی پہ گاڑی میں اس نے ذیشان روکھڑی کے گانے بھی نہیں سنے تھے۔ وہ اگر 5 منٹ کا بھی سفر کرتی تو ذیشان کے گانے سنتی، مگر آج وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ابو، امی، لالا گل،
جی گل کو قائل کرنا تو ناممکن سی بات تھی، البتہ دادی اماں کو وہ منا سکتی تھی۔ دادی اماں اس کی ہر بات مان جایا کرتی تھیں۔ کالج جانے میں بھی ان کا ہی ہاتھ تھا، ورنہ وہ میٹرک کے بعد گھر میں بیٹھ جاتی۔ 2 سال جو اس نے کالج میں لگائے تھے اس کو ہی پتہ تھا، ایک بھی دن ایسا نہیں تھا کہ وہ لوکل گاڑی پہ آئی ہو۔ اس کے لیے ایک الگ سے گاڑی لگائی گئی تھی اور ڈرائیور بھی مکمل اعتماد کا بندہ تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ دادی اماں کو منا لے گی، دادی اماں ابو کو، اور ایک دفعہ ابو راضی ہو گئے تو بھائیوں کی تو ہمت بھی نہیں ہوگی ان کے سامنے کچھ بولنے کی۔ لیکن اس کو اجازت ملنا ناممکن سی بات تھی۔ ادھر جدھر لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے، اس نے تو آج تک کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے خاندان میں اور نہ ہی خاندان سے باہر۔ وہ روایتی پٹھان تو نہیں تھے جن کے گھروں میں لڑکیاں ٹوپی والا برقع لیں، مگر خون تو پٹھانوں کا ہی تھا نا۔ اس کو اگر ہلکی سی بھی امید تھی تو وہ دادی اماں سے تھی۔ سوچوں کے سلسلے ٹوٹے، وہ حقیقت کی دنیا میں آئی۔ اداسی پھر سے اس کی آنکھوں میں چھا گئی۔ وہ جب بھی اداس ہوتی تو اس کی آنکھیں ساری اداسی اپنے اندر سمیٹ لیتیں اور سب کو پتہ چل جاتا کہ آج زرمینہ خان سواتی صاحبہ اداس ہیں۔ سوچتے سوچتے اس کا دماغ گھومنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، سر کو گاڑی کی سیٹ سے لگایا، دماغ کو بالکل پرسکون کیا۔ آپ کو اجازت ملنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کا تو ڈائریکٹ رابطہ ہے اوپر والے سے۔ فضا کی بات کانوں میں گونجی اور پھر سے اس کے دل میں سکون اترا۔ آج وہ گھر آئی تو بالکل خاموش تھی۔ ایسے بھی وہ اتنا بولا نہیں کرتی تھی، مگر ایک رونق ضرور رہتی تھی گھر پہ۔ وہ بہت شرارتیں کرنے والی، بہت خوش مزاج سی تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے وہ گم سی رہنے لگی۔ وہ اور ابھی تک کسی کو اس بات کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچانک کیا ہو گیا؟ وہ کیوں ایسے گمسم سی رہتی ہے؟ وہ اپنے ہر راز بس اللہ جی کو ہی بتاتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، اور تو اور ان سے خفا بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اللہ جی آج میں خفا ہوں آپ سے بس۔ پھر چپ ہوتی جیسے کوئی سن رہا ہے، کوئی اس کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ کیوں میں آپ سے خفا نہیں ہو سکتی؟ میرا دل ہوا خفا ہونے کا تو میں بس خفا ہو گئی آپ سے۔ اب آپ مجھے کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ کھلوا کے بھی راضی نہیں کر سکتے، اور بس خفا ہوں آپ سے آج۔ سن لیں مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی، اچھا؟ پھر مسکرا دیتی۔ اس کا خوبصورت پڑتا ڈمپل اور گہرا ہو جاتا، آنکھوں میں عجیب سی چمک ہوتی جب بھی وہ مسکراتی، اور پھر وہ بے بسی سے چاکلیٹ کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس کو پتہ ہوتا کہ اللہ پاک کسی نہ کسی کے ہاتھوں چاکلیٹ اس تک پہنچا ہی دیں گے، کوئی نہ کوئی وسیلہ بن ہی جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کبھی کچھ مانگے اور اس کو نہ ملے۔ وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگا کرتی تھی، اور ہمیشہ اس کو مل بھی جاتی تھی۔ اس کو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی کچھ مانگنا اچھا نہیں لگتا تھا، پھر وہ چاہے چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی سوچا کرتی تھی۔ زری کیا ہوا ہے بچے؟ عموماً وہ کالج سے واپس آ کے خود دادی اماں کے پاس جایا کرتی تھی، مگر آج وہ مانو کو کھانا کھلانے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ارے اماں جی آپ، میں آ ہی رہی تھی نا آپ کے پاس۔ دادو اس کے پاس اس کے بیڈ پہ ہی اس کے قریب ہو کے بیٹھ گئیں۔ وہ ہمیشہ سر پہ دوپٹہ رکھتی تھی، گھر میں بھی بڑی سی چادر اوڑے رکھتی تھی۔ اگر دوپٹہ لیتی تو زیادہ تر حجاب کی صورت میں ڈبل کر کے لیتی تھی۔ دادی اماں ہمیشہ کی طرح تسبیح پہ کچھ پڑھ رہی تھیں۔ اس کو معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا ورد پورا کیا، اس کو پیار سے دیکھا اور اس کے منہ پہ پھونک ماری۔ آج میرا بچہ میرے پاس نہیں آیا، میں نے سوچا کہ میں خود ہی چلی جاؤں۔ دادی اماں سوری، میں آج نہیں آ پائی آپ کے پاس، وہ آج تھوڑی سی تھک گئی تھی۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بات نہیں مڑا، دیکھو میں خود آ گئی تم کو دیکھنے۔ ان کا لہجہ پشتو والا تھا۔ اردو بول تو لیتی تھی مگر پشتو کا ٹچ اس میں لازمی ہوتا تھا۔ آج تم نے اپنی بلی سے باتیں بھی نہیں کی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہارا؟ دادی اماں مانو نام ہے اس کا، وہ ذرا خفا ہو کے بولی۔ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس کی مانو کو بلی کہے۔ مانو نام ہے یا شانو ہے تو وہ بلی ہی نا۔ اب بلی کو بلی نہ بولے بندہ تو کتا بولے۔ تم بھی کمال کرتی ہے زرمینہ۔
زری کو اپنے ہر رشتے سے بہت محبت تھی۔ وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنی دادی کے ساتھ گزارا کرتی تھی، ہمیشہ ان سے ان کی جوانی کے قصے سنا کرتی تھی۔ آج وہ پریشان تھی۔ اس نے دادوں کو راضی کرنا تھا، جو کہ بہت مشکل کام تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ ہار تو وہ بھی نہیں مانے گی۔ خون تو اس کے رگوں میں بھی سواتیوں کا ہی تھا۔ آج میں بات نہیں کروں گی یونی کے سلسلے میں، ایک دفعہ پیپر ہو جائیں پھر بات کروں گی، اس نے دل میں سوچتے ہوئے کہا۔ آج تو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا، اس کی ایک کتاب اٹھائی اور صفحے ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کو تنگ کرنے لگا۔ سلطان اس کے دوسرے نمبر کا بھائی تھا۔ زرمینہ اس سے 1 سال بڑی تھی، مگر اس کو کبھی بھی نہیں لگا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے۔ بھائی چھوٹے بھی ہوں تو ہمیشہ بہنوں کے معاملے میں بڑے ہی ہوتے ہیں۔ زری کو کبھی نہیں لگا کہ وہ اس سے بڑی ہے۔ وہ اس کو جان جی کہہ کے بلاتی۔ وہ دونوں آپس میں ہمیشہ گپ شپ لگایا کرتے تھے۔ خیر سے کتنے پیپر رہ گئے ہیں میری بہن کے؟ کیوں؟ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ جیسے تو مجھے پاس ہونے پہ بڑے گفٹ دے دیتے ہیں نا آپ۔ اس نے منہ بنا کے جواب دیا۔ اچھا، تو میری طوطا مینا کا موڈ خراب ہے آج، اس نے شرارتی سے انداز میں بولا۔ اماں، کیا ہوا ہے زری؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ پتہ بھی ہے بابا جان گھر پہ موجود ہیں۔ اچھی بیٹیوں کا اتنا اونچا اونچا بولنا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں تو اچھے بیٹوں کا یہ اچھا لگتا ہے کہ صبح بہن کا پیپر ہے اور وہ اس کو تنگ کریں۔ کیا کہہ دیا ہے اب بھائی نے جو اتنا موڈ خراب کر رہی ہو؟ نہیں، آپ کا بیٹا تو کچھ بھی نہیں کہتا، جو کہتی ہوں میں ہی کہتی ہوں۔ کل بھی جان جی نے مانو کو ڈانٹا ہے۔ وہ جو کب سے چپ بیٹھا مسکراتا ہوا سن رہا تھا، فوراً سے بول پڑا۔ اف، اس بلی کا تو نام نہ لینا میرے سامنے، نہیں تو میرے ہاتھ سے وہ آج ہی مر جائے گی۔ بلی نہیں ہے، وہ مانو ہے۔ وہ پھر زور سے غصے میں بولی۔ جی ہاں، اسی مانو نے کل میرا کبوتر مار ہی دیا ہوتا اگر میں وقت پہ نہ پہنچتا تو۔ بہت اچھا ہوتا اگر مار دیتی تو۔ اللہ کرے کہ وہ مار ہی دے سب کو، بہت اچھا ہو۔ خود بولوں گی میں اس کو کہ مارے۔ اس دن زرمینہ صاحبہ آپ کا اور آپ کی مانو کا آخری دن ہوگا اس گھر میں۔ میں لالا گل کو بولوں گی، آپ آنے دیں آج ان کو۔ شہاب اس لڑائی میں ہمیشہ بہن کی سائیڈ ہی ہوتا تھا، اور اماں آپ ہمیشہ اپنے بیٹے کی ہی سائیڈ لیا کریں۔ وہ غصے سے اپنی کتابیں لے کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بندہ سکون سے پڑھ بھی نہیں سکتا اس گھر میں تو، اور زور سے دروازہ بند کیا۔ کتنی بار کہا ہے نا کہ نہ کیا کرو اس کو تنگ۔ امی نے خفا ہو کے سلطان کو کہا، میں کدھر کرتا ہوں تنگ، وہ خود ہی تنگ ہوتی ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ ہوتی ہے۔ اماں ضرور اس کو کوئی پریشانی ہے، ورنہ تو یہ بہت خوش مزاج سی ہوتی تھی۔ اس کا ایسا موڈ تبھی ہوتا ہے جب یہ پریشان ہو۔ وہ بے حد فکر مندی سے اماں کو کہہ رہا تھا، نہ پریشان ہو تم، پیپر ہے نا اس کے، اسی لیے پریشان ہے۔ انہوں نے بیٹے کو ٹالنے کے لیے یہ بات کہی تھی، پریشان تو وہ خود بھی تھیں۔ پیپر تو پہلے بھی ہوتے تھے، وہ اس قدر پریشان تو کبھی بھی نہیں ہوئی۔ یا اللہ میری بچی پہ رحم کرنا۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی اور اٹھ کے کچن کی طرف چلی گئیں۔ زرمینہ کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ آج گھر پہ سب ایک ساتھ موجود تھے۔ بابا جان نے سب کو دادی اماں کے کمرے میں بلوایا تھا، سوائے زرمینہ کے۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا، عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ جانے کیا بات ہو رہی ہے اندر، کیوں سب اکٹھے ہیں؟ وہ دروازے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کبھی اس طرح کی غلط حرکت نہیں کرتی ہوتی، مگر آج معاملہ کچھ الگ تھا۔ اس کے ماتھے پہ پسینے آنے لگے کیونکہ اندر بات اس کی ہی ہو رہی تھی۔ اماں جی، آج بھائی صاحب میری دکان پہ آئے تھے۔ ابراہیم نے نرم سے انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ ابراہیم صاحب کا پردوں کا کاروبار تھا۔ پورے مانسیرا، بافا، بجنا، شنکیاری اور ایبٹ آباد میں پردے ان کی دکان سے ہی آگے دوسری دکانوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا شہاب ان کے ساتھ ہوتا تھا، جبکہ سلطان الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کر رہا تھا اور آگے CSS کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اچھا، کیوں آیا تھا فیروز؟ دادی اماں نے خیریت سے پوچھا۔ عموماً وہ گھر پہ آ کے بات کرتا تھا، اور آج اس طرح سب کو اکٹھا کرنا سب کو تجسس میں ڈال رہا تھا۔
اماں جی، وہ اپنے بیٹے رجب خان کے لیے زری کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ رجب کی اور شہاب کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ وہ تو بہت خوش تھا مگر بابا جان کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں تو بہت خوش ہوں ابراہیم، رجب ہے بھی بہت نیک بچہ، اور دوسرا میرا پوتا ہے۔ زری اور رجب مجھے بڑا عزیز ہے دونوں ہی۔ اس سے اچھا اور کیا بات ہوگا، گھر کی بچی گھر میں ہی جائے۔ تم کیا کہتی ہو رقیہ؟ ابراہیم صاحب نے بیوی کو مخاطب کیا، جو کافی دیر سے خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھیں۔ وہ کبھی بھی ابراہیم صاحب کے فیصلے میں نہیں بولی تھیں۔ جو وہ کہتے وہی پتھر پہ لکیر ہوتا، تو بولنے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ جو آپ کو اور اماں جی کو مناسب لگے، میری بھی وہی مرضی ہوگی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ابراہیم صاحب بڑے بیٹے کی طرف مڑے، جو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ بابا جان اس سے پوچھیں، اور وہ بولے۔ ان کے گھر میں ہر ایک کی بات کو اہمیت دی جاتی تھی، ہر ایک سے مشورہ کیا جاتا تھا، بس فیصلے وہی ہوتے تھے جو بابا جان اور دادی اماں بولیں، اور کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ ان فیصلوں کے کوئی خلاف جائے۔ بابا جان، میں تو بہت خوش ہوں، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے خاندان کا ہے اور سواتی ہے، تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ اب سلطان کی باری تھی، جو وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ سلطان، سلطان! ابراہیم صاحب نے 2 دفعہ اس کو پکارا۔ جی جی ابا جان، جی، اس نے جلدی جلدی جواب دیا۔ کدھر گم ہو تم؟ سن رہے ہو نا ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے غصے سے اس کو کہا۔ غصہ تو سواتیوں کی ناک پہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ جی بابا جان، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اگر زری سے بھی۔ اس نے بات کو آدھا چھوڑا اور گردن جھکا لی، جیسے اس نے بہت زیادہ غلط بات کر دی ہو۔ اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بابا جان نے فیصلہ کر دیا ہے تو۔ شہاب نے آرام سے بھائی کو بولا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کو کہا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا لالا گل، جو بھی تھا اب چپ، اماں نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ میں زری کو بتا دوں گی اس کے بابا جان نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ ویسے بھی اس کے امتحان ختم ہو گئے ہیں آج۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کو لگا کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سنا جس سے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل جائے۔ وہ گمسم سی بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ امی نے دروازہ کھولا اور اندر آئیں۔ زری، کیا ہوا ہے بچے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھا، جن میں گہرائی کی حدیں تھیں۔ زری، انہوں نے اس کے بازو سے پکڑ کے پیار سے ہلایا۔ کیا ہوا ہے بچے؟ وہ جو بات اس کو بتانے آئی تھیں سب بھول گئی تھیں۔ اماں، میں یونیورسٹی پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے چہرے پہ بغیر کچھ تاثر دیے بولا۔ کیا؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم ہوش میں تو ہو؟ ہوش میں تو ہو نا زرمینہ؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ جو بالکل مگن سی بیٹھی تھی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو۔ ہاں، میں ہوش میں ہوں اماں، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے۔ زری، ہوش میں نہیں ہو تم، بالکل بھی۔ انہوں نے سختی سے اس کو دیکھا اور بولی، تمہارے بابا جان نے رجب خان سے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور تمہیں آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے۔ وہ تھوڑی آگے ہوئیں، اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا، ان کے کندھے پہ سر رکھا اور کپ کپاتے ہونٹوں سے بولی، ماں، مجھے نہیں کرنی ابھی شادی۔ رجب بھائی کو تو میں اپنا بھائی سمجھتی ہوں، بالکل لالا گل کی طرح، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ماں کا دل پگھلا، اس نے اس کا سر کندھے سے ہٹا کے گودی میں رکھا۔ زری، میرا بچہ، ایسے نہیں روتے، رجب بہت اچھا لڑکا ہے، خوش شکل ہے، عزت کرنے والا ہے، اپنا کاروبار ہے ان کا، ہے ہی کون ان کے گھر میں، وہ، پلوشا اور اس کے ماں باپ، بس تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ انہوں نے بیٹی کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ ماں، آپ چاہتی ہیں نا کہ میں رجب بھائی سے شادی کر لوں؟ میں کر لوں گی، بس مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوا دیں، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ زری، فضول کی ضد نہ کرو،
تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ تمہارے بابا جان کے فیصلے کے آگے میں نہیں بول سکتی۔ انہوں نے بے بسی سے بیٹی کو سمجھایا، لیکن بیٹی میں بھی انہی کا خون تھا، وہ کدھر اتنی آسانی سے ہار مان جاتی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ اماں جی، رقیہ بیگم پریشانی سے اماں کے پاس آئیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کو کیسے بتائیں۔ اپنے شوہر کو بتانا مطلب طوفان کو خود دعوت دینا۔ وہ ویسے بھی ابراہیم صاحب سے بہت ڈرتی تھیں، اپنے بچوں کے حوالے سے ان سے اتنی بات نہیں کرتی تھیں۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کو کچھ بتانا مطلب خود طوفان کو اپنے گھر کا راستہ دینا ہے۔ کیا ہوا ہے بچے، کچھ تو بولو۔ رقیہ بیگم دادی اماں کے بھائی کی بیٹی تھیں۔ وہ دونوں آپس میں ساس بہو والا رویہ بالکل بھی نہیں رکھتی تھیں۔ وہ ماں بیٹی جیسی تھیں، اس لیے رقیہ ان سے بآسانی ہر بات کر سکتی تھی۔ اماں جی، اس نے بے حد پریشانی سے بات شروع کی۔ ارے بولو تو، کیا بات ہے مڑا؟ ایک تو جب تم اتنا ڈر ڈر کے بات شروع کرتا ہے نا، تو میرے بھائی کی اولاد تو لگتا ہی نہیں ہے تم۔ اماں جی، وہ بات ہی ایسی ہے۔ انہوں نے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھا جو ان کے گھر آنے والا تھا۔ اماں جی، وہ زری نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گیا ہے زرمینہ؟ کیوں نہیں کرنا اس کو رجب سے شادی؟ اماں جی زری سے بہت محبت کرتی تھیں، مگر اس کی اس بات نے ان کو بھی ہلا دیا تھا۔ تم پوچھو تو اس سے کہ وہ انکار کیوں کرتا ہے۔ پوچھا ہے اماں جی، زری کہتی ہے کہ اس کو آگے یونیورسٹی میں پڑھنا ہے۔ یہ لڑکی نا پاگل ہو گیا ہے۔ اماں جی قدرے غصے کی حالت میں چلائی تھیں۔ تم رکو، میں خود اس سے بات کرتی ہے۔ زری باہر آؤ، دادی اماں غصے سے چلائی۔ دن کو گھر پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا سوائے دادی اماں اور رقیہ کے۔ اب زری کے امتحان بھی ختم ہو گئے تھے تو وہ بھی گھر پہ ہی ہوتی تھی۔ وہ آسانی سے اس سے بات کر سکتی تھیں۔ جی اماں جی۔ وہ جلدی سے آئی اور ان کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے مڑا؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے مڑا؟ کس کو دادو؟ وہ اتنے پرسکون انداز میں پوچھ رہی تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اندر سے وہ ہی جانتی تھی کہ اگر اس کا یہ پلان فلاپ ہو گیا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کل کی بجائے آج ہی شادی ہو کے رخصت ہونا پڑے گا۔ دل ہی دل میں وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ جی میرے ساتھ ہونا پلیز، مجھے اس مشکل سے نکالنا پلیز۔ دادی اماں نے اس کو بہت غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا نہ کرنے سے کسی پہ بھی کوئی فرق پڑے گا؟ اور یونیورسٹی؟ تم پاگل واگل ہو گیا ہے کیا؟ نہیں دادی اماں، بالکل بھی نہیں پاگل ہوئی میں، اس نے اسی پرسکون انداز میں کہا۔ اپنے باپ کا نہیں پتہ تمہیں؟ زندہ زمین میں اتار دے گا۔ دادی اماں نے بہت سخت انداز میں اس سے کہا۔ عموماً وہ اتنے سخت انداز میں بات نہیں کرتی تھیں، مگر آج ان کو اس کی اس بات نے بہت دکھ دیا تھا کہ اس نے رشتے سے انکار کر دیا۔ ذری بدتمیزی کی بھی حد ہوتی ہے۔ اتنے وقت کی چپ اماں اب بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اماں، میں بدتمیزی نہیں کر رہی، اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اگر آپ نے میری رجب بھائی سے شادی کروانی ہے تو مجھے یونیورسٹی کی اجازت دلوائیں۔ اس کی رگوں میں بھی ان کا ہی خون تھا۔ اماں کی طرف سے وہ جہانگیری تھی اور بابا کی طرف سے سبدھنی۔ ضد اس کے خون میں بھی تھی۔ یہ کیسا ضد ہے زرمینہ؟ دادی اماں نے پریشانی سے بہو کو دیکھا۔ بس دادی اماں، آپ اس کو کچھ بھی کہیں، بس بات یہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کے چلی گئی۔ اس کو پتا تھا کہ تیر بالکل نشانے پہ لگا ہے۔ اماں اور دادی اماں اس کو بابا جان کے سامنے کبھی ذلیل نہیں کریں گی۔ وہ بابا جان کے فیصلے کے خلاف اس کو کبھی بھی نہیں جانے دیں گی۔ وہ دونوں اب گہری سوچ میں پڑ گئی تھیں۔ ان کو اپنے بیٹے کا بہت اچھے سے پتا تھا اور اس کی اولاد کا بھی۔ ضد پہ تو وہ تینوں اپنے باپ پہ ہی گئے تھے۔ آج رات کو ہی فیروز صاحب اپنی بیگم اور بیٹی کے ہمراہ باقاعدہ رشتہ لے کے آئے تھے۔ ان کا رواج تھا کہ جب بھی رشتے کے لیے جاؤ تو پھلوں کی ٹوکری ساتھ لے کے جاؤ۔ پلوشہ زرمینہ کے پاس آئی تھی۔ وہ رجب سے بھی بہت چھوٹی تھی، زرمینہ سے بھی 2-3 مہینے چھوٹی ہی تھی۔
زری تم خوش تو ہو نا؟ اس نے اس کے چہرے کو دیکھ کر انتہائی تشویشناک انداز میں پوچھا۔ بابا جان خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں، اس نے سرسری جواب دیا، جیسے وہ مزید اس سے اور کوئی بات نہ کرنا چاہتی ہو، مگر وہ بھی پلوشہ تھی، کہاں چپ رہ سکتی تھی، جبکہ اس کو ایسا لگے کہ اس کے بھائی کے لیے جو لڑکی مانگ رہے ہوں وہ خوش ہی نہیں۔ زری تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو مکمل دیکھتے ہوئے کہا۔ زری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے کسی نے زمین چھین لی ہو، اس کے سر سے کسی نے چادر اتار لی ہو۔ اس نے بہت حیرت سے اس کو دیکھا۔ کیا کہا ہے تم نے؟ پھر سے کہنا ایک دفعہ۔ اس نے اس قدر غصے سے پوچھا تھا کہ پلوشہ کو خود ہی اپنے سوال پہ شرمندگی ہونے لگی۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی۔ وہ اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے پھیکا سا مسکرائی اور وہاں سے اٹھ کے دادی اماں کے پاس گئی، جدھر سب بڑے بیٹھے تھے۔ اماں آپ کچھ بول نہیں رہی ہیں؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کی دن والی باتیں تھیں۔ مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب بھی کچھ گم سم تھیں، انہوں نے ابھی بھی بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں مڑا، ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے بھلا؟ اماں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں، فیروز صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں فیروز، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے ہوئے دونوں نے گھر الگ کر لیے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز صاحب بڑے بھائی تھے۔ وہ بس 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی، وہ وہیں پہ رہتی تھی۔ اماں میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لیں۔ فیروز صاحب اماں کے پاس بیٹھے اور ان کو کہا۔ رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں پہ موجود تھیں، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی کہ منہ سارا نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کرتی تھیں ایک دوسرے کے شوہروں سے، وہ شروع سے ہی پردہ لیا کرتی تھیں جب ساتھ ایک گھر میں بھی رہتی تھیں۔ اس وقت بھی فیروز، رجب میرا بیٹا ہے اور بچہ بھی گھر کا ہی ہے، اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ گھر کی بچی گھر میں ہی جائے، مگر میری ایک شرط ہے، زرمینہ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ زری کو پلوشہ کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کس لڑکی کو کہہ رہی تھی؟ اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ تو ایسے بات کرتی تھی کہ اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کو تصور ہی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ اس نے یہ سوچتے ہی توبہ توبہ کہا، کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی بھی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کبھی بھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں، مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں پہ خالی سا ذہن لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا کہ وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چونک کے دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یا پھر میرا حکم۔ میں چاہتی ہوں کہ زری 2 سال یونیورسٹی میں رہ کر اپنی تعلیم کو مکمل کرے۔ اماں کو پتہ تھا کہ زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا۔ وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈری تھیں،
بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھیں۔ زری بہت کم کوئی خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسے غیبی مدد ہوتی اور اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کسی نے بھی یونیورسٹی نہیں پڑھی، جو اب ہم انوکھا کام کریں۔ میں تو اس کے کالج کے بھی خلاف تھا، آپ نے ہی زبردستی اس کو داخلہ کروایا، اور اب یونیورسٹی؟ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، مگر یہ بات اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر میں بھی کبھی کوئی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں گی۔ جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے سوچی ہی نہیں ہے، اس کی شروعات ہم کریں گے۔ اماں، بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم از کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے اس موقع پہ کر سکتی ہیں جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے ہیں؟ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے ہزارہ یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کس کس طرح کے لوگ ہیں ادھر۔ شہاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ ہزارہ یونیورسٹی کے نام سے ہی اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔ ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی ہیں، اور ہیں بھی ہر طرح کے گھروں سے۔ سلطان نے بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے فیصلے میں بولے؟ اب ہم شاید فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جانو اور تم لوگوں کی اولاد جانے۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ، مگر یہ یونیورسٹی والی ضد پہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹیوں کا نہیں پتہ۔ میری بیٹی کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ غیر مردوں میں بیٹھ کے پڑھے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو، وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولی۔ اماں جی، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہوں، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی ہیں، میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کہا ہوگا آپ سے۔ انہوں نے پہلے دکھ سے کہا، اور زری کا نام لیتے ہی ان کو عجیب سا جلال آیا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا تو ہین سمجھتے تھے، اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی، آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا کہ جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور زری، اس نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات بھی نہیں کی تھی۔ باپ کے زرمینہ کہنے نے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جی بابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی بنسبت تھوڑی سی نرمی آئی تھی۔ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا، اس کو لگا کہ جیسے آسمان اس پہ گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گر گئی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ایک خواہش کا، صرف اور صرف ایک خواہش کا ایسا رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے۔ ابراہیم صاحب نے آواز کو اور اونچا کیا۔ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی برا ہو۔
اور اچانک اطلاع پہ گھر والے روتے ہوں۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں بول سکتی تھی۔ ہاں، مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی بھی مر کے بھی ایسا نہیں بول سکتی تھی۔ وہ ایک فرما بردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے ہے۔ آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہوگا، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، اور روتے روتے وہیں پہ زمین پہ گر پڑی۔ اس کی ماں کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکیں۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پہ اندر سے مر رہی تھیں، مگر پھر بھی ایک فرمانبردار بیوی کی طرح وہاں سے نہ ہل سکیں۔ اماں پوتی کی یہ حالت دیکھ کر چپ نہ رہ سکیں۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکم مندانہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا کہ وہ اس کے بعد کچھ بھی بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکیں تب بھی اولاد کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے تو بھی ماں باپ کے سامنے وہ نظریں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان سے کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھیں۔ وہ بھاگتی ہوئی زرمینہ کے پاس آئی جو زمین پہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ زری میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پہ پیار کیا، اٹھ جاؤ میرے بچے۔ اس کو اس کی دونوں کوہنیوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئی۔ وہ بے جان سی ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی نے بخوبی دیکھا تھا۔ اماں، اب ہمیں اجازت دیں، ہم پھر آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ان کو اب وہاں پہ رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، ہم اس ہی مہینے زرمینہ اور رجب خان کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کروا دیں گے، ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک تھا۔ دادی اماں خاموشی سے بس سنتی رہیں۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا، جدھر مرد بولتے تھے وہاں پہ عورت خاموش رہتی تھی۔ اماں، اس مہینے کی 25 تاریخ مناسب رہے گی، ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ سواتی غصے میں کچھ نہ سوچتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں، بس فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا تھا۔ رجب، یہ کیا کہے جا رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے۔ اب جب کہ میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ کے آ گیا ہوں، اب تم کہہ رہے ہو یہ سب؟ میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے اور تم جانتے ہو اچھے سے کہ میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اس ہی شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔ رجب نے آنکھیں نیچے کر کے باپ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ نازیہ بیگم نے گھر آ کے بیٹے کو سارا منظر بڑھا چڑھا کے سنایا تھا۔ وہ ایسے بھی زری کی بجائے اپنی بھانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھیں۔ یہ تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کے گھر کی بہو ان کے بھائی کی بیٹی زری بنے۔ میں اب ابراہیم سے کیا کہوں گا کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی تھی؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ فیروز صاحب کو اس کی بات سے بہت زیادہ طیش آیا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھیں اور بیٹے کو مار مار کے نیلا کر دیں۔ فیروز صاحب کا ایک ہی بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا، وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں ٹالتے تھے، مگر یہ بات ماننے والی کہاں تھی جو اس نے کہی۔ ابا جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو شادی کر کے لے آؤں اور اس کی اور اپنی زندگی کو تباہ کر لوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے،
اس نے انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچے کر کے بات کو کہا۔ فیروز صاحب کو پتہ تھا کہ اگر اس نے انکار کیا ہے تو شادی کے بعد وہی ہوگا جو اس نے ابھی کہا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کے کوئی دکھ اٹھائے۔ اماں کچھ دیر میں اکیلی بیٹھ جاؤں، اس نے کمرے میں آتے ہی ماں کو کہا۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش پر بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ان کو اللہ پاک نے اتنے لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی تھی کہ خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دیں اور جائیں ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ آرام سے معصومیت سے ماں سے پوچھا تھا، اماں کچھ دیر اکیلی بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں میرا بچہ، بس رونا نہیں اچھا؟ انہوں نے اس کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا اور خود وہاں سے روتے ہوئے چلی گئیں۔ زری واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ اس کو یونیورسٹی جانے کی اجازت نہیں ملی، اس کو بس اس بات کا دکھ تھا کہ اس کو بڑے ابو کی فیملی کے سامنے اس طرح ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے کون سی بہت غلط بات کہی تھی؟ بابا جان نے آج تک اس کو کچھ نہیں کہا تھا اور آج پورے گھر کے سامنے اس طرح۔ اس نے وضو بنایا۔ اس کو ہمیشہ لگتا تھا کہ وضو کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے پیروں پہ پانی ڈالا، دوپٹہ سر پہ صحیح کیا جو مسح کرنے کے دوران تھوڑا سا سر سے پیچھے ہوا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا مانگے۔ آج تو اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ اس نے بغیر دعا مانگے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے اور روتے روتے باہر آئی۔ پھر جائے نماز ڈالی اور اس پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگ کے کسی پہاڑ پہ جائے اور اونچا اونچا روئے، جہاں کوئی اس کی آواز نہ سنے، کوئی اس کو نہ دیکھے۔ وہ رو رو کے اللہ سے باتیں کرے، ان سے شکایتیں کرے، اونچا اونچا روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کے رونے لگی۔ اللہ جی، آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا ہے۔ وہ سسکیاں لے لے کے اللہ پاک کو آج کی ساری کہانی سنا رہی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، دن میں جو بھی کچھ ہوتا تھا اور وہ جو کچھ بھی کرتی تھی، رات کو جائے نماز پہ بیٹھ کے اللہ پاک کو ساری کہانی سناتی تھی۔ وہ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی اور آج تو دکھ ہی بہت بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات، بابا جان نے میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی ہے۔ اللہ جی سنے نا، مجھے نہیں کرنی نا ابھی شادی، اس نے اس طرح روتے ہوئے کہا۔ ہاں البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آئی تھی۔ وہ جب بھی اللہ پاک سے بات کرتی تھی ہمیشہ پرسکون ہو جاتی تھی، مگر آج اس کو بہت دکھ تھا۔ اللہ جی، بابا جان مجھے ایسے کیسے سب کے سامنے ڈانٹ سکتے ہیں؟ اس نے پھر سے روتے ہوئے کہا۔ ابھی تک اس نے سر گھٹنوں سے نہیں اوپر کیا تھا۔ اللہ جی، میں خفا ہوں آپ سے بھی، آپ چاہیں تو بابا جان کے دل میں نرمی ڈال سکتے ہیں نا؟ آپ چاہیں تو میرا نکاح رکوا سکتے ہیں نا؟ میں آگے پڑھ سکتی ہوں نا؟ اس نے خفا ہوتے ہوئے کہا اور آنسوؤں کو صاف کیا۔ اللہ جی، بس میں نے اپنا فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے حق میں ہی فیصلہ کریں گے۔ وہ ہمیشہ اپنے فیصلے اللہ پہ چھوڑ دیا کرتی تھی اور پھر پرسکون ہو جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور نماز ادا کی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھے۔ وہ روز عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت اور 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھا کرتی تھی۔ حاجت کے وہ اس لیے پڑھتی تھی، اس کے دل میں جو بھی حاجت ہو وہ اللہ پاک خود ہی قبول کر لیں، اور شکرانے کے وہ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے پڑھتی تھی۔ دن بھر جو انہوں نے اس کے لیے کیا ہوتا، اس کے بن مانگے اس کو وہ سب کچھ دیتے جو وہ چاہتی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی جنہوں نے اس کو پیدا کیا، اس قابل بنایا کہ وہ آج ان کے سامنے بیٹھے ان سے باتیں کرے۔ اللہ جی کدھر ہر ایک سے بات کرتے ہیں، وہ تو انہی سے بات کرتے ہیں جن کے دل میں ان کا نور ہو۔ اماں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ میری بات کو ضرور سمجھیں گی۔ میں فیروز صاحب کو بتائے بغیر آئی ہوں۔
مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ سے اور ابراہیم بھائی صاحب سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ مجھے میری مجبوریاں یہاں لے کر آئی ہیں، ورنہ میں ایسے کبھی بھی نہ آتی۔ نازیہ بیگم آج اماں کے پاس آئی تھیں اور بناوٹی دکھ کے ساتھ اماں کو ایک ہی سانس میں سارا قصہ سنا رہی تھیں۔ اماں جی کو ان کی چالاکیاں ایسے بھی نہیں پسند تھیں، تب ہی تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھیں۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ زرمینہ کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، مگر وہ پھر بھی اس رشتے کے حق میں تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ دونوں بھائی ہمیشہ جڑے ہی رہیں۔ بولو بھی مڑا، کیا کہنا چاہتا ہے تم؟ دادی اماں نے اکتا جانے والے انداز میں کہا تو وہ فوراً سے بول پڑی۔ اماں جی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں۔ اب تم وہ بھی بولے گا جس کے لیے اتنا لمبا تقریر کر رہا ہے۔ اماں جی کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ رقیہ بیگم چائے بنانے باہر کچن میں گئی تھیں۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی تھیں۔ وہ اماں جی رجب نے نکاح سے انکار کر دیا ہے، نازیہ بیگم نے نظریں جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کے تو دل میں لڑو پھوٹ رہے تھے۔ فیروز صاحب تو بتانے سے رہے، اچھا ہوا جو اس نے بتا کے قصہ ہی ختم کر لیا۔ کیا رشتے سے انکار؟ کیوں؟ کیا کمی ہے ہماری زرمینہ گل میں جو ایسے انکار کیا؟ دادی اماں ایک سانس میں بولتی چلی جا رہی تھیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ عورت کچھ نہ کچھ تو ضرور ہی کرے گی، مگر اتنی جلدی اس بات کی انہیں بالکل بھی امید نہیں تھی۔ اماں، وہ رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کو یونیورسٹیاں پڑھنے کا شوق ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ کے ایک دم سے یہ بات کہہ دی۔ اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی، دروازے پہ کھڑے ابراہیم صاحب ایک دم بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آئے ہیں اور ساری باتیں بھی سن لی تھیں۔ بھابھی صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دیں ہم۔ انہوں نے بھابھی کی طرف کمر کر کے انتہائی روب دار طریقے سے کہا۔ بھابھی نے پردہ نہیں لیا ہوا تھا تو وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو، نازیہ بیگم نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ ان کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس کے منہ سے ہی یہ سب کچھ سن لیں گے۔ وہ تو اماں کو بتانے آئی تھی کہ اماں ابراہیم صاحب کو خود بتا دیں گی اور بغیر ان پہ بات آئے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، مگر یہاں تو مسئلہ ختم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان کے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو یہ بات بتا دی ہے تو وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے کے مکار نازیہ بیگم اب بالکل خوفزدہ تھیں۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجئے گا بھابھی، ہم اپنی زرمینہ گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیونکہ میری بیٹی آگے پڑھے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے ہی جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے، اور رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑوں کی ٹرے لیے وہیں کھڑی رہیں۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی، مگر ایک بات وہ سمجھ نہیں سکیں۔ میری بیٹی آگے پڑھے گی؟ مانو کیا ہوا ہے تمہیں؟ خفا ہو مجھ سے؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی مانو کے ساتھ ہی گزارا کرتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانو سے تھی شاید ہی کسی اور سے ہو۔ وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی ہمیشہ اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ اس کی مانو کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر دیتی جیسے سو رہی ہو۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرے، اسی طرح وہ اس کے سر پہ پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوئے تو وہ ان کو بھی اتنی محبت نہیں دے سکے گی جتنی وہ اپنی مانو سے کرتی ہے۔ وہ روز رات کو اس پہ درود پاک پڑھ کے اس کو دیکھ کر سوتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی پالنے کی اجازت نہیں تھی تو وہ اس کو اپنے کمرے میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے اس کے لیے باہر صحن میں ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کارپیٹ ڈالی ہوئی تھی، اور اپنی ہر گرم جیکٹ اس کے نیچے وہ لا کر رکھ دیتی تھی۔ چونکہ مانسیرا ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر شدید
ठंड पड़ती है। और जरी जैकेट की आशिक थी। इसके पास इतनी जैकेट्स होती थीं कि पूरी सर्दियां भी एक एक जैकेट रोज़ पहने तो भी ख़त्म ना हो। उसको जो भी जैकेट बहुत गर्म लगती वो मानो के कमरे में डाल देती ताकि मानो गर्म रहे। उसने इतने दिनों से मानो से सही तरीके से बात नहीं की थी, ना ही उसको सही से प्यार किया था, तो खफा होना तो उसका हक बनता था। वो पैरों के बल मानो के सामने बैठी उसको कुर्सी पे बिठाया और दोनों हाथों में उसका मुंह बहुत प्यार से लिया और खुद आगे होकर उसके नाक पे प्यार किया। मेरा बच्चा अब तो राज़ी हो जाए ना, उसने थोड़ा सा रोने की एक्टिंग करते हुए कहा और वह फ़ौरन मियाऊं मियाऊं करने लगी। उसने एक बार फिर उसके नाक पे प्यार किया और मुस्कुराते हुए बोली, मानो बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे। वो सफ़ेद रंग की इंतहाई खूबसूरत बिल्ली थी। वो उसकी हर बात समझती थी, उसके साथ वॉक करती थी, जिधर भी वो जाती थी उसके पीछे पीछे होती। जरी को उसकी नाक बहुत पसंद थी। वो हमेशा उसकी उस नाक पे ही प्यार किया करती थी और साथ इधर उधर देखा भी करती थी कि कहीं अम्मा की नज़र उस पर ना पड़ जाए और फिर से एक कवाली शुरू हो जाए। भाभी के जाने के बाद इब्राहिम साहब अम्मा जी के पास आए। वो आज बेहद अफसुर्दा थे, इस वजह से नहीं कि रिश्ते का इनकार हुआ था और रजब ने किया था। वो इस वजह से दुख में थे कि जिस बेटी ने उनसे कोई ख्वाहिश भी नहीं की थी, उसकी ना की हुई ख्वाहिश पे लोग उस पर बातें करें। उनकी फर्मा बरदार बेटी को कोई ऐसा कहे। अगर रजब उनके भाई का बेटा ना होता तो यकीनन वो उसको उस ही वक्त गोली मार देते। अम्मा जी, बच्चों को ना पता चले कि भाभी आई थीं और रजब ने जरी के लिए ऐसे कहा है। फिरोज साहब ने नज़रें झुका के माँ को कहा। वो ऐसे भी अपनी उस दिन की बात से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थे। अम्मा जी, अगर शहाब और सुल्तान को पता चल गया रजब ने ऐसे कहा है तो वो उसको नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि बच्चों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई भी मैल आए। तुमने बहुत अच्छा सोचा है बच्चे, माँ ने बड़े प्यार से बेटे के कंधे पे हाथ फेर के कहा। अम्मा, मैंने एक फ़ैसला किया है, उन्होंने माँ की तरफ देखते हुए कहा। एक बार फिर सब इकट्ठे हुए और इस बार ज़रमीना कमरे के बाहर खड़ी नहीं सुन रही थी, बल्कि कमरे के अंदर सबके साथ बैठी हुई थी। ज़रमीना गुल, तुम्हारे दाखिले यूनिवर्सिटी के लिए कब जा रहे हैं? इब्राहिम साहब ने बगैर बातों को गोल मोल किए डायरेक्ट बेटी को मुखातिब करते हुए कहा। वहाँ पे मौजूद सभी लोगों ने इब्राहिम साहब को बहुत ही हैरत से देखा, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही अनहोनी बात कर दी हो। और ज़रमीना गुल, उसको तो लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो, जैसे बाबा जान ने शायद और कुछ कहा और उसने यूनिवर्सिटी सुन लिया हो। जी बाबा जान, उसने बहुत डर डर के दोबारा पूछा, जैसे वो तस्दीक करना चाहती हो कि जो उस लम्हे उसने सुना वो सही है या नहीं। अब की बार उन्होंने बड़े बेटे की तरफ देखा जो उनको बहुत हैरत के साथ देख रहा था। उसको भी लग रहा था कि जैसे उसने कुछ गलत ही सुन लिया हो। शहाब खान कल यूनिवर्सिटी जाना और ज़रमीना गुल का दाखिला करवाना। लेकिन बाबा जान, बाप को पता था कि बेटा क्या कहना चाहता है। उन्होंने एक नज़र सब पे डाली और सवालिया नज़रों से सबको देखा। क्या तुम लोगों को मेरे फैसले पे कोई एतराज़ है? किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने कुछ बोल सके। जिसको एतराज़ भी था वो भी खामोश रहा। इब्राहिम साहब ने एक बार फिर बोलना शुरू किया। वैसे तो वो इतना नहीं बोला करते थे, मगर उन्होंने आज सबको मुतमईन करना था, खसूसन अपने बेटों को। ज़रमीना गुल मेरा गरूर है और मुझे पता है कि वो मेरा गरूर कभी भी नहीं तोड़ेगी। उन्होंने बड़े मान से अपनी बेटी को देख कर कहा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज से पहले कौन हमारे ख़ानदान में यूनिवर्सिटी गया है। बेशक आज से पहले कोई नहीं गया, क्योंकि हमारे ख़ानदान की हर लड़की ज़रमीना गुल नहीं है। मैंने ये फ़ैसला किया है कि ज़रमीना गुल आगे बढ़ेगी और मैंने भाई साहब को भी रिश्ते से इनकार कर दिया है। ज़रमीना को लगा कि जैसे वो जन्नत में चली गई हो, जैसे उसकी पूरी कायनात उसको मिल गई हो। वो नज़रें झुकाए आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसके बाबा जान आज उसके लिए बोलेंगे। उसके लिए आज दुनिया का मुबारक तरीन दिन था, इसलिए नहीं कि उसकी ख्वाहिश पूरी हुई थी, उसकी दुआ पूरी हुई थी। आज उसके बाबा जान ने उसको अपना गरूर कहा था। अल्लाह पाक ने उसकी मांगी हुई दुआ कबूल फरमाई थी।
اس نے سوچا تھا کہ وہ بابا جان کا غرور بن کے دکھائے گی اور ان کا یہ مان بھی کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی اور شاید اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی۔ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ ضد میں لیا ہے۔ ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا تھا، اس کو اپنا مان کہا تھا۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اب خدا جانے وہ سفر تعلیم کا تھا یا سفر عشق۔